وإياك نستعين. الصلاة والسلام بتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين، ثم الصلاة والسلام على الصديقة المباركة الرازية المرزية عالمة غير معلمة بنت القلم والنون والسر بين القاف والنون ودلیل ارادت کن فیکون وکتاب المکنون مخدومت نوع الانسان معصومت فی القرآن الصدیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرزیہ عالمۃ غیر معلمہ ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الائمہ ام المعصومین ام العلوم ام الہدا ام الحسن ام الحسین ام المحسن ام العباس و ام ابیہا السیدہ فاطمہ الزہراء ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وهو اصدق القائلین وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا بلندر صلوات دعائے مالکان ذکر بندگان ذکر کا وارثان ذکر کی بارگاہ میں پیش ہونا قبول فرمائے. مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے. میرا مالک آج کی اس مجلس حاضر مومنین مومنات اس امام بارگاہ کے منتظمین خدمت گزار ان تمام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. میرے مالک ذکر کا بہتر سے بہتر اجر ہمیں خوشنودی جناب سیدہ کی صورت میں عطا فرمائے. ہمارا شمار سیدہ کے طرف داروں میں امیر المومنین کے پیروکاروں میں اور مولا حسین کے عزاداروں میں فرمائے. ہمارا شمار ناصرین حجت میں سے فرمائے. ہمیں مولا کی صدا پہ لبیک کی توفیق عطا فرمائے. مولا کے لشکر میں ہمیں شامل فرمائے. بارش کے ظہور میں تاجیل فرمائے. ہمیں بعد از انتظار دیدار اور بعد از انتظار نصرت امام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائے. ممکن حد تک بلند صلوات اللہ. ان لوگوں کو جنہیں ہم نے مصطفیٰ کیا. ہر روز طالب علمانہ ضمانت کے ساتھ یہ جملے آپ کی بارگاہوں میں ہدیہ کر رہا ہوں کہ قرآن اور ہے اور الکتاب اور ہے. خدا چاہتا تھا کہ انسانیت تک ہدایت پہنچے، انسان ہدایت یافتہ ہو، انسان کو یہ خبر ہو کہ کوئی اللہ ہے. وہ خدا جسم و جسمانیت سے مبرہ تھا، وہ ہدایت کے لیے آ نہیں سکتا تھا لیکن ہدایت پہنچانا چاہتا تھا. اس خدا کی منشا تھی، اس خدا کا ارادہ تھا، اس خدا کی خواہش تھی کہ جسے میں خلق کروں وہ ہدایت یافتہ ہو اور ہر مخلوق اپنے خالق کو پہچانے. لوگ اللہ کو جانتے تھے، پہچانتے نہیں تھے. انہیں یہ خبر تھی کہ کوئی ایک ہے لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ وہ کون ہے. انہیں خبر تھی کہ کوئی پتھر میں کیڑے کو رزق دیتا ہے لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ رازق کون ہے. انہیں یہ خبر تھی کہ کوئی انڈے سے پرندے کے بچے کو نکالتا ہے، یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اللہ کون ہے. انہیں یہ خبر تھی کہ کوئی رات کی تاریکی میں ریت پہ چلنے والی چیونٹی کی حرکت کو کنٹرول کرتا ہے لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ وہ. لہٰذا ہر انسان اپنے شعور کے مطابق جب اللہ ڈھونڈنے کے لیے نکلا
تو کسی نے پتھر کو سجدہ کر دیا، کسی نے سورج کو سجدہ کر دیا، کسی نے سمندر کو سجدہ کر دیا۔ جو جس سے ڈرتا گیا اسے سجدہ کرتا گیا۔ اس خدا نے کہا کہ یہ لوگ جان رہے ہیں کہ کوئی اللہ ہے، لیکن یہ نہیں پہچان رہے کہ کوئی اللہ وہ کون ہے۔ خدا نے کہا پھر میں نے چاہا کہ میں ان تک ہدایت پہنچاؤں تاکہ یہ لوگوں کو پتہ تو چلے کہ وہ طاقتور کون ہے، وہ خالق کون ہے، وہ مالک کون ہے، وہ رازق کون ہے۔ لے جی آیت اب آنے لگی اور تمہید میں نے مکمل کر دی۔ خدا کہتا قد جاءکم من اللہ، پھر تحقیق تمہارے رب نے ان کی طرف بھیج دیے دو چیزیں، نورم و کتاب مبین۔ 5 مجلسوں کے بعد پھر چھٹی مجلس پہ یہ لطف تو ہونا کہ میں تمہید میں لفظ ہی کہوں اور آپ جملے کا مزہ لے لیں۔ قد جاءکم من اللہ نورم و کتاب مبین، تحقیق جا اللہ کی طرف سے آ گئی ان تک دو چیزیں، ایک نور ایک کتاب۔ ایک اللہ کہتا میں نے نور بھیجا، اور ایک مبین کھلی ہوئی کتاب بھیجی۔ یہ دو چیزیں میں نے مخلوق کی طرف اتاری اللہ منوانے کے لیے، ایک نور ایک کتاب، نورم و کتاب مبین۔ نور بھیجا اور کتاب بھیجی، اکیلا نور نہیں آیا، ساتھ ایک کتاب بھی آئی۔ اب یہاں پر آ کے پھر اختر شاہ جی دو طرح کی تفسیریں آئیں۔ کچھ مفسرین نے لکھا کہ یہاں نورم و کتاب مبین سے مراد ہے نور بھیجا یعنی کتاب بھیجی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں جو نور ہے اس سے مراد بھی قرآن ہے، کتاب سے مراد بھی قرآن ہے۔ ایک تفسیر ہے کہ نورم و کتاب مبین یہ واو یعنی کے لیے نہیں، یہ اور کے لیے، نور بھیجا اور کتاب بھیجی۔ لوگوں نے کہا نہیں، محمد و اہل بیت محمد نور نہیں ہے، یہاں نور سے مراد قرآن ہے۔ یہ ہے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں، تو قرآن نور مان، اگلا میں خود ہی منوا لوں گا۔ پیرون شاہ جی تو اتنا مان کہ قرآن نور ہے، اگر قرآن نور ہے تو مجھے بتا، چل تو نبی کو نور نہ مان، تو اہل بیت کو نور نہ مان، تو قرآن نور مان۔ قرآن نور ہے جی، قرآن نور ہے۔ اب مجھے بتا یہ قرآن کہاں آیا تھا؟ مصطفیٰ کے دل پہ۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن کہیں لکھا ہوا نہیں آیا تھا، قرآن کہیں تختیوں پہ نہیں آیا تھا، مصطفیٰ بولتا گیا قرآن بنتا گیا، نبی بولتا گیا قرآن بولتا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا کہتا ہے یہ جو قرآن ہے یہ نبی کی زبان سے نکلنے والے نطق کا نام ہے، نبی نطق کرتا ہے اور اللہ قرآن بناتا ہے۔ اس کا مطلب ہے قرآن ہے نبی میں، قرآن ہے نبی کے اندر۔ اس کا مطلب ہے کہ ملا مان گیا ہے جو رسول میں سے ہو وہ نور ہوتا ہے۔ جو رسول میں سے ہو وہ نور ہوتا ہے، جو رسول میں سے ہو وہ نور ہوتا ہے۔ اکیلا قرآن تو رسول میں سے نہیں ہے۔ نبی کہتے ہیں یا علی انت منی وانا منک، اے علی تو مجھ سے ہے، الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ مجھ سے ہے، حسن منی، حسن مجھ سے ہے، حسین منی، حسین مجھ سے ہے۔ اور تو نے لکھا جو محمد میں سے ہو وہ نور ہوتا ہے، علی محمد میں سے علی نور، سہرا محمد میں سے سہرا نور، حسن محمد میں سے حسن نور، حسین رسول میں سے حسین نور۔ اب جو نور کا مقابلہ کرے ظلمت، تاریکی، اندھیرا، اب مجھے یہ نہ بتاؤ علی کے مقابلے میں کون آیا، سہرا کے مقابلے میں کون آیا؟ جو بھی آیا ظلم بھی ہے۔ اب ہم نے تمہاری طرف، بسم اللہ، اب ہم نے تمہاری طرف بھیج دیا ہے اس نور کو، اور ساتھ میں بولا ایک کتاب۔ اب گواہی دو کہ اللہ ہے۔ آج پوری دنیا میں کروڑوں مسلمان جو کلمہ پڑھتے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں
کہ اللہ ایک ہے. اور گواہی کا اصول یہ ہے الشہید حاضرن علی شیء، گواہ کا شے پہ حاضر ہونا ضروری ہے. گواہی وہ ہوتی ہے جو آنکھوں دیکھی ہے، جس کے لیے ایک لفظ ہماری زبان کی اصطلاح میں استعمال کیا، چشمدید گواہ. آئی وٹنس، چشمدید گواہ، جس نے آنکھوں سے دیکھا. پڑھے لکھے معززین بیٹھے ادھر ہو 10 گواہ سنے ہوئے، ادھر سے آ جائے ایک گواہ جو کہے میں نے دیکھا ہے. 10 کی گواہی ہٹاؤ، ایک کو آگے لاؤ، کیونکہ یہ ہے آئی وٹنس، اس نے ہے دیکھا ہوا. سارے مسلمانوں نے گواہی دے دی اللہ ہے، آئی وٹنس کون ہے؟ کس نے دیکھا ہے کہ اللہ ہے؟ کس نے دیکھا ہے اللہ ہے؟ اس کا مطلب یہ تمہاری گواہی نہیں، گواہی کسی اور نے دی تھی، تم نے اس گواہی پر گواہی دی ہے. کیونکہ تم تو آئی وٹنس ہی نہیں، تم نے تو دیکھا ہی نہیں اللہ، وہ تو نظر آیا ہی نہیں. پھر تو نے گواہی کیسے دے دی؟ اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہ بچے جنہوں نے اس ماحول میں تربیت پائی ہے، مجلسوں میں ابتدائی صفوں میں زینت بنتے ہیں، تو لہٰذا انہیں مجلسوں میں ساتھ میں لانے کے لیے، جب تو نے دیکھا ہی نہیں، تو آئی وٹنس ہی نہیں، تو نے گواہی کیسے؟ اس کا مطلب آئی وٹنس کوئی اور ہے، اس کی گواہی پہ تم نے گواہی دی ہے. اب پڑھے لکھے بچوں کے لیے جملہ کہوں، اس کا مطلب تم نے کیا ہے کاپی پیسٹ. کاپی پیسٹ کیا ہے، گواہی کہیں اور تھی، تم نے وہاں سے اٹھا کے دی ہے. یہ گواہی پہلی دفعہ دی تھی مصطفیٰ نے، پھر ہے علی نے. اس کا مطلب محمد اور علی کی گواہی کو سارے مسلمانوں نے اپنی گواہی میں بدل دیا. ڈوب کے مر جا، جن کی گواہی پورا اسلام ہے، ان کی گواہی سے نماز باطل ہے. بسم اللہ. جیو پیر بوبی شاہ، جن کی گواہی پہ سارے اسلام کی چھت کھڑی ہے. آدم نے اللہ دیکھا نہیں، سنا ہے کہ ہے. نوح نے اللہ دیکھا نہیں، ابراہیم نے دیکھا نہیں، موسیٰ نے دیکھا نہیں، عیسیٰ نے دیکھا نہیں، یعقوب نے دیکھا نہیں، الیاس نے دیکھا نہیں. انہوں نے سنا، سنے پہ گواہی دی. اس کا مطلب آئی وٹنس وہ بھی نہیں، انبیاء بھی چشمدید گواہ نہیں، گواہ کوئی اور ہے، جو ہے اللہ کا حقیقی گواہ. کوفے کے منبر پہ امیر المومنین بیٹھے تھے. ایک شخص نے آ کے کہا، مولا، کیونکہ آدم، لوگوں نے پوچھا آدم اللہ کہاں ہے؟ آدم نے کہا دلیل، یہ زمین بچھی ہے نا، یہ کسی نے بچھائی ہے. یہ آسمان کھڑا ہے نا، یہ کسی نے کھڑا کیا. یہ ہوا چل رہی ہے نا، کوئی چلا رہا ہے. آدم نے ان دلیلوں سے اللہ منوایا. نوح کی قوم نے کہا کہاں ہے اللہ؟ نوح نے کہا وہ دیکھو تنور سے پانی نکلے گا نا، یہ اللہ نکالے گا. پوری دنیا میں، پوری کائنات میں پانی جائے گا، یہ میرا اللہ نکالے گا. یہ طوفان نوح دلیل ہے. ابراہیم سے لوگوں نے کہا اللہ ہے، فرمایا نار نمرود دلیل ہے. موسیٰ سے کہا اللہ ہے، فرمایا میرا عصا کا اژدہا بننا دلیل اللہ ہے. ہر نبی معجزے سے اللہ منواتا رہا، معجزے سے دلیلیں دیتا رہا، معجزے سے دلیلیں دیتا رہا. علی کوفے کے منبر پہ اٹھا ایک بندے نے کہا اللہ ہے، فرمایا ہے دلیل، فرمایا ہاں. اس سے بڑھ کے دلیل کیا ہوگی؟ اس سے بڑھ کے دلیل کیا ہوگی کہ ہم کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے کہ ہے.
آل محمد ہیں اس کے حقیقی گواہ. اب آؤ اس آیت کی طرف جہاں پہ لے کے جانا تھا. خدا کہتا فَكَيْفَ إِذْ جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. یاد کرو میرا حبیب اس وقت کو جب ہم ہر نبی کو اس کی امت پر گواہ بلائیں. نبی اللہ کے گواہ نہیں، امتوں کے گواہ. جو قریب بیٹھے ہو یار تو میرا ساتھ نہ چھوڑنا. نبی اللہ کے گواہ نہیں باجی، نبی امتوں کے گواہ. آدم گواہی دے گا میری امت نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا. نوح گواہی دے گا میری کشتی پہ کون بیٹھا. ابراہیم گواہی دے گا جب مجھے آگ میں پھینکا جا رہا تھا کون دیکھ رہا تھا. موسیٰ گواہی دے گا جب میں 40 دن کے لیے کا کون میرے دین پہ تھا اور کون پھر گیا تھا. ہر نبی امت پہ گواہ. خدا کہتا کیونکہ وہ دن ہے گواہی والا. اس دن صرف گواہی ہوگی. ہم بلائیں گے آؤ گواہی دو، کیونکہ ہے اللہ کی عدالت اور گواہیاں ہمیشہ عدالت میں ہوتی ہیں. گواہی ہوگی عدالت میں. الکتاب موضوع ذہن میں رکھنا. گواہی اگلی میں ہوگی اللہ کی عدالت میں. لگے گی اللہ کی عدالت، عدالت میں ہوگی گواہی. پیر یاور شاہ جی آپ کا چہرہ آپ کے فون کے پیچھے چھپ گیا. میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے دکھانا چاہتے ہیں. عدالت اور گواہیاں، عدالت گواہیاں. خدا کہتا ہر نبی آئے گا امت پہ گواہی. ہر نبی کے پیچھے اس کی امت، آگے نبی. ہم امت نہیں بلائیں گے، نبی بلائیں گے. نبی بتا کے گواہی دے گا، ہم نبی کی گواہی مان لیں گے. ہم امتوں سے پوچھیں گے نہیں، ہم پوچھیں گے انبیاء سے. ان کو نہ سامنے نہ، صرف تم بتاؤ کتنے ٹھیک تھے، کس کس نے کیا کیا کیا. یہ تھا یہ تھا یہ تھا، ہٹاؤ ان کو، بس یہ بچاؤ. نبی امتوں پہ گواہ. امتیں ہٹ گئیں، فیصلے ہو گئے جنت دوزخ کے. اب کھڑے ہیں صرف نبی. گواہیاں وہ دے چکے کیونکہ وہ اپنی اپنی امتوں پہ آئی وٹنس تھے. اب وہ نبی کھڑے ہیں. میرے مالک ہمارے لیے کیا ہوگا؟ فرمایا رکو وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. ابھی ہم نے تم پر ایک گواہ لانا ہے. ہوئے 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 ذرا اللہ کی عدالت کا منظر تو دیکھو. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. تم نے دی ہے امتوں کی گواہی، اب آئے گا تم پر گواہ. اور میرا محمد میں بلاؤں گا تجھے اپنی عدالت میں. تو آ کے امتوں کی نہیں نبیوں کی گواہی دے گا. اب آدم نے امت کی گواہی کیوں دی؟ کیونکہ آدم دیکھ رہے تھے. آدم تھے آئی وٹنس، نوح تھا آئی وٹنس، ابراہیم تھا آئی وٹنس. ہر نبی ہے امت پہ آئی وٹنس. پھر آئے گا میرا رسول نبیوں پہ آئی وٹنس. رسول کی گواہی اس بات کی دلیل ہے آدم تبلیغ کر رہا تھا، میرا نبی دیکھ رہا تھا. آدم تبلیغ کر رہا تھا، میرا نبی ابراہیم تبلیغ کر رہا تھا، میرا نبی دیکھ رہا تھا. موسیٰ طور پہ جا رہا تھا، میرا نبی دیکھ رہا تھا. ابراہیم اسماعیل کی گردن پہ چھری رکھ رہا تھا، میرا نبی دیکھ رہا تھا. ملک واجد اسماعیل چھری کے نیچے تھا، میرا نبی دیکھ رہا تھا. یونس مچھلی کے پیٹ میں تھا، میرا نبی دیکھ رہا تھا. الیاس دریاؤں پہ تبلیغ کر رہا تھا، میرا نبی دیکھ رہا تھا. پیر ظفر شاہ جی یحییٰ آرے سے چیرا جا رہا تھا، میرا نبی دیکھ رہا تھا. عیسیٰ سولی پہ تھا، میرا نبی دیکھ رہا تھا. نبی آئے گا نبیوں پہ گواہ. نبی بتائے گا آدم کی تبلیغ کیسی تھی، نوح نے تبلیغ کیسے کی، ابراہیم نے کار نبوت کو کیسے سر انجام دیا، موسیٰ نے اپنی نبوت کی اہمیت کو کیسے سمجھا. نبی دے گا نبیوں پہ گواہ. اب نبیوں کو ہٹا دیا جائے گا، نبیوں کو بھیج دیا جائے گا. تم پر گواہی آ گئی، مصطفیٰ نے تمہاری گواہی دے دی. امتیں چلی گئیں، نبی چلے گئے، اکیلا کھڑا ہے اللہ کے عرش پہ زہرا کا بابا. آواز رک جا، فرمایا اب کیا؟ فرمایا اب آئے گا تجھ پر گواہ.
میرے اللہ میں تو سب سے پہلے تھا، سب سے پہلے تھا، جب میں تھا تب نہ جب تھا نہ کب تھا، گواہی ہوتی ہے آئی وٹنس، جب میں تھا تو کوئی تھا ہی نہیں، اب کون گواہی دے گا؟ فرمایا باللہ شہیدن بینی و بینکم، تیری گواہی پہ اللہ آئے گا، کیونکہ جب تو نبی تھا تب میں اللہ تھا، دوسرا کون آئے گا؟ گواہیاں دو چاہیے۔ فرمایا من عنده علم الکتاب، مولا حسین عزت عطا فرمائے۔ نبی بوقت سے نبی امتوں پہ گواہ، میرا نبی نبیوں پر گواہ، پھر نبیوں پر میرا نبی، میرے نبی پر دو گواہ۔ اب میں کیا کروں؟ یہ بات میری نہیں ہے، یہ دنیا کے عدالتی نظام کا قانون ہے کہ گواہوں کا سٹیٹس ایک جیسا ہوتا ہے۔ ہوئے 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 گواہوں کا سٹیٹس ایک ہے، ادھر ہے اللہ گواہ، اب اللہ کے ساتھ گواہ وہ ہونا چاہیے جو وجہ اللہ تو ہو، ادھر اللہ گواہوں کا سٹیٹس ایک ہونا چاہیے۔ یہ ہے مصطفیٰ کی گواہ، علی نے گواہی دی ہے اللہ کے ساتھ، کس پہ؟ نبی کی نبوت پہ، نبی نے گواہی دی ہے انبیاء کی نبوتوں، انبیاء نے گواہی دی ہے امتوں پہ۔ دیکھ کہاں کھڑا ہے میرا علی، نبی امتوں پہ گواہ، میرا نبی نبیوں پہ گواہ، میرا علی نبی پہ گواہ، میرا علی دے گا مصطفیٰ کی گواہی، گواہی دے گا توحید کے ساتھ۔ جگر چیر کے مجمع کی ہتھیلی پہ رکھو، کیا کہنے زہرا تیرے مقدمے پہ، تو دربار میں شوہر نہیں لے کے گئی تھی، اللہ کا گواہ لے کے گئی۔ دربار میں زہرا کے شوہر کو نہیں چھٹلایا گیا۔ فضائل فضائل پڑھو، فضائل۔ اللہ کے گواہ کو چھٹلایا۔ اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مان لوں میں مورکی کی علی کی گواہی ٹھیک نہیں، تو اگر مدینے میں علی کی گواہی ٹھیک نہیں، پھر محشر میں محمد پہ گواہی کیسے ٹھیک ہوگی؟ علی صرف فتق پہ گواہ نہیں، نبی کی نبوت پہ بھی گواہ۔ اب آپ کو پتہ نہیں چلے گا، فضائل کا بہترین موڑ لے کے آنے لگا، اور منبر کی تاریخ میں یہ پہلی بار موڑ استعمال ہونے لگا، اور زندگی کی خطابت کی 22 سال کی نوکری میں پہلی بار خطابت میں بابا جی یہ موڑ استعمال کرنے لگا۔ آج سے 7-8 سال پہلے بابا جی کے پاس ابو الخیر لاہور میں عشرہ محرم پڑھا تھا، اور یہ میرے ابتدائیہ سے واقف ہیں، کیونکہ جب آغاز تھا تو انہی کی دعاؤں کے سائے تلے ہوا۔ ہمارے پنجاب کا بہت بڑا نام دبیر پنجاب سید گلزار حسین بخاری، اللہ غریق رحمت فرمائے، اور حسین کے عزادار ذاکروں میں ان کا یقیناً شمار ہے اور شمار رہے گا۔ ان کے فرزند ارجمند بابا پیر سید اختر حسین بخاری سے پہلی بار خطابت میں یہ صنف استعمال کرنے لگا۔ گفتگو ہے گواہ، اللہ کے ساتھ الکتاب گواہی دے گی۔ خدا نے قرآن میں کچھ گواہ پیش کیے۔ پہلا گواہ، جب حضرت یوسف پہ
زلیخا نے عزت پہ ہاتھ ڈالا. اب حضرت یوسف تھے اکیلے. یوسف کو چاہیے تھا گواہ. حضرت یوسف پہلی کوٹری سے دوسری پہ، تیسری پہ، چوتھی پہ. عزت پہلی کوٹری میں بھی بچا سکتے تھے. ساتویں کوٹری تک یوسف بھاگتے رہے، دروازے کھلتے رہے. ساتویں کوٹری پہ یوسف گیا. میرے لئے یوسف تیرا نبی تھا، حملہ زلیخا کا تھا نبوت پہ. پہلی کوٹری میں بچا. فرما پہلی کوٹری پہ اس لیے نہیں بچا رہا، گواہ ساتویں کوٹری میں تھا. گواہ چل کے پہلی کوٹری میں نہیں آیا، نبی کو بھاگ کے ساتویں کوٹری میں جانا پڑا، اس لیے کہ نبوت کو گواہ کی ضرورت تھی. اور جب نبی کو گواہ چاہیے پھر نبی کو خود جانا پڑتا ہے. نبی اپنی نبوت کے لیے گواہ کے پاس جا رہا تھا، اور 16 رجب کو محمد بھائی لینے نہیں آیا تھا، نبوت گواہ لینے کے لیے. میں کیسے فضائل کو مصاحب سے جوڑوں گا آپ کو خبر بھی نہیں ہوگی. فضائل کیسے مصاحب سے متصل ہوتے ہیں. پہلا گواہ وہ بچہ جو گہوارے میں تھا. ہائے ہائے. پہلا بچہ یوسف کا گواہ جو گہوارے میں تھا، عزیز مصر کے دربار میں. اور وہ بچہ گہوارے میں بولا. کیا کہنے جو قدیمی عزادار تھے انہیں خبر ہو گئی کہ موضوع کدھر جانے لگا. وہ بچہ تھا گہوارے میں. وہ گہوارے میں بولا. بچے نہیں بولتے، گواہ بولتے ہیں. اتنی عمر کے بچے بولا نہیں کرتے. ہاں اگر کوئی گواہ ہو تو وہ بول پڑتا ہے. پہلی گواہی یوسف کے لیے جھولے سے آئی، گہوارے سے آئی. عزیز مصر کے بچے نے دی اور بول کے کہا، نانا نانا عزیز مصر، اگر ہے کرتا آگے سے پھٹا پھر ہے قصور یوسف، اگر ہے پیچھے سے پھٹا. اس کا مطلب یوسف بچ رہا تھا، زلیخا کھینچ رہی تھی. ایک گواہی نے نبوت کو بچا لیا. عزیز مصر کافر تھا، دشمن خدا تھا، لیکن نبی کا گواہ مان لیا. بادشاہ حسین عزت دے، شہزادی عزت دے. عزیز مصر کافر تھا، معصوم کا گواہ مان لیا. آج بھی قرآن میں پورا واقعہ لکھا ہے. عزیز مصر نے معصوم کا گواہ مانا. ردنی کی گواہی اس نے کہا ہی نہیں کہ چھوٹا سا بچہ اور ادھر زلیخا. اس نے کہا نہیں، چھوڑ زلیخا، یہ گواہ سچا ہے. پہلی گواہی گہوارے سے آئی یوسف کے لیے. دوسری گواہی مریم کی قوم نے کہا بچہ کہاں سے آیا. مریم نے گہوارے کی طرف اشارہ کیا. 3 دن کے عیسیٰ نے انی عبد اللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا عبد ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، نبی بن کے آیا. عیسیٰ بولے، قوم نے مریم کی گواہی مان لی. عیسیٰ نے بول کے، عزیز مصر کے بچے نے بول کے ایک نبی بچایا.
عیسیٰ نے بول کے ماں کی عصمت بچائی، ایک گہوارے میں گواہ بولا نبی بچا، دوسرا گواہ گہوارے میں بولا وقت کی بطول کی عصمت بچا، تیسرا گواہ گہوارے میں علی۔ جب ابو جہل لے کے آیا تھا وہ اژدہا، وہ سانپ جسے معیار الولد کہتے، امیر المومنین نے دونوں انگوٹھوں سے چیرا، یہ گواہی تھی اللہ کی حجت پہ علی کی، گواہی دے کے نبی کی زبان صداقت کو بچایا۔ تین گواہ ہو گئے، عزیز مصر کے گہوارے میں بچہ نبی بچایا، مریم کے گہوارے میں بچہ ماں کی عصمت بچائی، علی گہوارے میں سانپ چیر کے محمد کی زبان صداقت بچائی، چوتھا گواہ حسین گہوارے میں، سترس کو دیے پر، سترس کو پر دے کے امامت اور ولایت کے اختیار کو بچایا۔ اس کا مطلب ہے یہ چار گواہ گہوارے میں آئے تھے، ایک نے نبی بچایا تھا، ایک نے عصمت بچائی تھی، ایک نے زبان صداقت بچائی تھی، اس نے اختیارات حجت کو بچایا تھا۔ چار گواہ تھے، ایک عزیز مصر کا بچہ، ایک گود میں عیسیٰ، ایک گہوارے میں علی اور ایک حسین ابن علی۔ آج اے شہزادہ علی اصغر کا گہوارہ، علی اصغر کو گہوارے کے ساتھ منسوب کیوں کیا جاتا ہے؟ 10 محرم کو علی اصغر گہوارے میں تھا، حسین کی امامت پہ حملہ نہیں ہو رہا تھا، خدا کی توحید میں، محمد کی نبوت میں، علی کی ولایت میں، حسین کی امامت میں۔ اصغر کے گہوارے میں صرف حسین نہیں بچایا، توحید سے لے کے حسین